صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اسی مناسبت سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ذکر اس ماہ مقدس کے اندر کرتے ہیں، یعنی آپ کی آمد کا ذکر، آپ کے میلاد کا ذکر، آپ کی پیدائش، عمل کے واقعات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے قبل دنیا کے جو حالات تھے ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کو ہم عید کی طرح مناتے ہیں۔ اور یہ ان واقعات کی یادگار ہے، اور واقعات کی یادگار بنانا اس کی اصل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں ہیں۔ اسی طریقے سے حج کرتے ہیں تو حج کے بہت سارے مناسک، بلکہ تقریباً تمام مناسک اللہ تعالیٰ کی جو مقبول بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مقبول بندی ہیں حضرت ہاجرہ، تو ان کی یادگاریں بالکل اسی طرح جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کم و بیش 1450 سال قبل جس وقت اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حالات کیا تھے، آپ کے معاملات کیا تھے، تو یہ آج ان واقعات کی ہم یادگار مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو کامل فرما دیا، نبوت کو ختم فرما دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت کا اختتام ہے، یعنی حضور کی ذات اقدس کے اوپر سلسلہ نبوت کا بند ہونا، ختم ہونا، سلسلہ نبوت کا کامل ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب قیامت کا زمانہ قریب ہے، اور اب یہ جو انسان ہے، یہ جو انسانیت ہے، اس نے تکمیل کے مختلف مراحل طے کر لیے ہیں، اور اب یہ انسانیت اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے۔ ختم نبوت تکمیل انسانیت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی، مختلف زمانوں کے اندر یہ تدریج کے مختلف مراحل طے کرتا رہا، ترقی کرتا رہا، اس کی نشو و نما ہوتی رہی، اب آ کر اس کی نشو و نما کامل ہو گئی ہے، اب مزید نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اوپر سلسلہ نبوت کا اختتام فرما دیا۔ اب دوستو، اس کائنات کا آغاز ہوا حقیقت محمدیہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیضان سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمایا ہے، جس کو ہم حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، جس کو روح محمدی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، عقل اول بھی جس کو کہا جاتا ہے، نور اول بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ۔ اور اسی حقیقت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ابھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ختم نبوت کے اوپر فائز فرما دیا۔ لیکن مرتبہ ختم نبوت کے اوپر فائز فرمانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا آغاز کیا، بشریت کا آغاز ہوا۔ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ سفر کرتا رہا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کو رکھا،
پھر وہ نور حضرت شیسا علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس نور کو منتقل فرماتے رہے، یہاں تک کہ اب ارادہ الہیہ ہوا کہ وہ نور، اس نور کو بشریت کی چادر پہنا کر اس دنیا کے اندر اب مبعوث کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی نبوت کا اعلان فرما دیں، انسانیت کو اب ضرورت ہے آخری رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہن کثیراً کثیرا آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ اس نور کا سفر جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے شروع ہوا، یہ نور ہر زمانے کے اندر اپنا رنگ دکھاتا رہا، ہر زمانے کے اندر اپنی برکتیں دکھاتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، کشتی نوح، نور مصطفیٰ کے صدقے، نور مصطفیٰ کے صدقے اس کشتی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے محفوظ رکھا، وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت پاک کے اندر وہ نور مصطفیٰ تھا، اس لیے آگ حضرت ابراہیم کو نہ جلا سکی۔ اور یہ نہیں کہ یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے یا محبت کے اندر آ کے کر رہا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چاچو ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت عباس نے اپنے آقا حضور محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھی، اور اس نعت کے اندر یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس نعت کے اندر آپ نے ذکر کی ہے کہ آپ کا وہ نور پاک وہ نور ہے کہ حضرت نوح کی کشتی بھی محفوظ رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو دوستو یہ نور تھا، حضور علیہ السلام کا سفر کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت آمنہ کے وطن پاک کے اندر حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے وطن پاک کے اندر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل 2 مہینے قبل حضرت عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد گرامی تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابھی آقا علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے کہ آپ کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، جس وقت وہ نور مصطفیٰ حضرت آمنہ کے بطن کے اندر قرار پکڑا تو کائنات کے چرند پرند یہاں تک کہ وحشی جانور، انہوں نے بھی حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور مبارک قرار پکڑ چکا ہے، آپ کا نور مبارک وجود کے اندر آ چکا ہے، آقا علیہ السلام اب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ جانور اور وحشی اور وحوش اور پرندے یہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سمندری مخلوقات بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی کہ اب اس طرح حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لانے والے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ آپ میرے پیٹ کے اندر رہے، 9 مہینے، اور فرماتی ہیں کہ ہر مہینے کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام میرے پاس آتے رہے، مبارکباد مجھے دیتے رہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیری جولی کے اندر محمد آنے والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو تیری جولی کے اندر احمد آنے والے ہیں، کوئی کہتا آمنہ تجھے مبارک ہو تیری جولی کے اندر ساری کائنات کے سردار آنے والے ہیں، کوئی کہتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو تیری جولی کے اندر آخری نبی محمد مصطفیٰ وجود کے اندر آنے والے ہیں، دنیا کے اندر آنے والے ہیں، دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ فرماتی ہر مہینے مجھے مبارکباد دی جاتی، اور آپ فرماتی ہیں
فرماتے ہیں کہ جس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے وطن کے اندر رہے تو عام خواتین کو جو تکالیف ہوتی ہیں حمل کے دوران مختلف قسم کی وہ گرانی محسوس کرتی ہیں، تنگی محسوس کرتی ہیں، فرمایا کسی قسم کی کوئی گرانی کوئی تنگی فرماتی ہے مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ یعنی دیکھیں نا، جو عام بچے ہوتے ہیں دنیا کے اندر آتے ہیں، ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو جو تکالیف ہوتی ہیں، فرمایا کسی قسم کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں تکلیف نہیں ہوئی؟ اس لیے تکلیف نہیں ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ہیں؟ نور ہیں، اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو ہر قسم کی تکالیف سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو محفوظ رکھا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دوستو یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور کے آنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو نئے دور کے اندر داخل کیا۔ اس انسانیت کی نشاط ثانیہ ہوئی، یہ کائنات دوبارہ، یہ انسانیت دوبارہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ انسانوں کو ان کے حقوق ملیں، بچیوں کو حقوق ملیں، بچوں کے حقوق ملیں، انسانیت کے حقوق متعین ہوئے۔ ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کس خوف سے کہ یہ بڑی ہو کر یہ معاملات کرے گی، ہماری سودکی کا باعث بنے گی۔ یعنی اتنی جہالت تھی، اس بات کے اوپر آپ غور کریں، اتنی جہالت تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ رزق کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اس طرح بھی ہوتا تھا، ایک دشمنی چل پڑتی، پھر اس دشمنی کے اندر اس طرح طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے سے بدلہ لیتا، پھر وہ کمزور قبیلہ پھر طاقتور قبیلے کا کوئی افراد پکڑ لیتا، اس کو قتل کر دیتا۔ یہ دشمنی چلتی رہتی اور صدیوں تک یہ دشمنی در دشمنی نسل در نسل یہ دشمنی چلتی رہتی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ لوگ بھاری رقمیں دیتے تھے، قرضے دیتے تھے تجارت کے لیے، ان کے اوپر سود لیا کرتے تھے، اور یہ سود نسلوں تک چلتا رہتا تھا۔ یعنی کائنات اتنا ڈارکنیس، اتنا اندھیرے والا زمانہ تھا، اتنے پتھر کے دور کے اندر تھی، اتنی جاہلیت کے زمانے کے اندر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ذات مصطفیٰ کو نازل فرمایا، ذات مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری بری رسومات کو ختم کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدمین طیبین کے نیچے ساری ان بری رسموں کو ختم فرما دیا، اپنے قدمین طیبین کے نیچے ساری رسموں کو رون دیا۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چاچو عباس کا سود فتح مکہ کے موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عباس جو تھے وہ بھی اسی طرح قرض فرما، سارا کچھ میں عباس کا اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا جاہلیت کی ساری رسمیں کیا ہیں؟ میرے پاؤں کے نیچے، میرے قدموں کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم فرما دی۔ تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں، ساری کائنات کے اوپر احسان فرمانے والے ہیں، پوری کائنات کے محسن ہیں۔ اس لیے ہم ان گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں، ان گھڑیوں کے واقعات کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے، اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کا سلسلہ جاری نہ فرماتا، پھر کیا ہوتا؟ یہی ہوتا، ہم بھی کسی بت کے آگے ہم اپنا ماتھا ٹیک دیتے، بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے، انہی جاہلیت کے خون کے اندر ہم بھی الجھے ہوئے ہوتے، بدلہ لینے کے چکر کے اندر ہوتے، یہ معافی کا تصور ہی کوئی نہ ہوتا، یہ انسانیت کا تصور ہی نہ ہوتا، زکوٰۃ خیرات کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا، مسجدوں کی آبادی کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا، مدارس کی آبادی کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا، اللہ رسول کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دوستو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، صدقہ مصطفیٰ عطا فرمایا۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کی خاطر بنائی ہے۔ یہ کائنات جس طرح اپنے ظہور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محتاج تھی، اسی طرح یہ کائنات اپنی بقا کے اندر بھی ذات مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت عمل مبارک ہوا، دنیا کے اندر تشریف لانے لگے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ فرماتی ہیں کہ وہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا تو امام حاکم نے مستدرک پاک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ محمد ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، کہ اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں میں، اور فرمایا اپنی امی کا وہ خواب ہوں،
اپنی امی کا وہ خواب ان کو جو انہوں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور کی روشنی کے اندر شام کے محلات میں نے دیکھ لی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے. یعنی حضور کی آمد سے قبل بھی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حضور کی آمد سے قبل حضرت آمنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ فرماتی ہے میرے وجود مبارک سے ایک نور نکلا ہے جس نور کی روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا کے اندر آئے پیدا ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا جس نور کی روشنی کے اندر مجھے اپنے گھر بیٹھے شام کے محلات نظر آ گئے تھے. دریائے ساوا، بعض علماء لکھتے ہیں دریائے سادہ اس کو کہنا چاہیے، بہرحال تاریخی کتابوں کے اندر دریائے ساوا ہے. دریائے ساوا خشک ہو گیا. وہ آتش کدہ ایران جو جل رہا تھا 1000 سال سے بجھ گیا. ایران کا آتش کدہ بجھ گیا. اس محل کے، ایران کے اس قصر کے محل کے، بادشاہ ایران کے اس قصر کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. سارے بت زمیں بوس ہو گئے. یعنی دیکھیں نا جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ سارے کے سارے بت گر پڑے، زمین کے اوپر گر پڑے. اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں ان بتوں سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ثابت ہوئی ہے. یعنی ان بتوں سے آوازیں آئی ہیں کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ لوگ ہماری عبادت نہیں کریں گے، ہم ٹھیکریاں ہیں، ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، انسانیت جہالت سے نکل چکی. آقا انعامدار حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں. اور جس وقت اس یہودی نے، جو یہودی کاہن تھا، علماء یہود میں سے تھا، اس نے چھت کے اوپر چڑھ کر اعلان کیا، وہ کہنے لگا لوگوں سن لو کہ وہ ستارہ جو احمد محمد مصطفیٰ کا سرخ ستارہ تھا وہ طلوع ہو چکا ہے، اس رات محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آ چکے ہیں. اور وہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ اپنی کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو ایسے جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام ٹائم کی ہو گیا، اشارہ کر دو، فرمایا لم تکفرون بآیات اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب تم آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر آیات سے مراد یعنی اللہ کی نشانیوں سے مراد حضور محمد مصطفیٰ ہیں، حضور محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، حضور کے اوپر نازل ہونے والا قرآن ہے، حضور کی پاکیزہ زندگی ہے. کہ تم تو اہل کتاب ہو نا، تمہارے سامنے حضور دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، حضور محمد مصطفیٰ کے اخلاق تمہارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذات مصطفیٰ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی حضور کی زندگی کی کہ پاکیزہ زندگی حضور کی تمہارے سامنے گزری ہے. تم خود کہتے ہو محمد صادق بھی ہیں، محمد امین بھی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی سچائی تمہارے سامنے. جس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرما، تجارت کے اندر تمہارے ساتھی تھے، ساری باتیں تمہارے علم کے اندر، اس کے باوجود لما تکفرون، تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والی نا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور ہمارے گھر تشریف لائے ہیں نا تو میرے چاچو اور میرے ابو گئے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر. تو جس وقت وہ نشانیاں ساری دیکھ کر معلوم کر کے آئے ہیں تو میرے چاچو میرے ابو سے پوچھنے لگے یہ جو بندہ مدینے کے اندر تشریف لایا تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں میرے ابو کہنے لگے میں جان گیا ہوں ان کو کہ یہ وہی محمد مصطفیٰ ہیں جن کی تعریف ہم اپنی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، جن کی نشانیاں ہم اپنی کتاب کے اندر پاتے ہیں، یہ وہی شخصیت ہے. تو پھر چاچو پوچھنے لگے پھر اے میرے بھائی اگر یہ نشانیاں تمہیں پتہ ہے کہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے پھر تم کیا کرو گے. تو آگے سے پتہ ہے کیا کہنے لگا میں ان سے بغض رکھوں گا، میرے دل کے اندر ان کا بغض ہے، میں کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا. اور پتہ ہے نشانیاں ہونے کے باوجود سب کچھ، بلکہ ایک بات میں اور بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. امام سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے. فرمایا یہ قبیلہ غطفان اور یہ قریش آپس میں جس وقت ٹکرا جاتے تھے نا، یہودی قریشیوں سے کفاروں سے جس وقت ٹکراتے نا آپس میں مقابلہ کرتے، یعنی ان کی جو جنگیں ہوتی تھی نا، یہ جنگیں ہو جاتی تھی نا، تو فرمایا یہ جنگیں ہوتی تھی تو یہ یہودی اس طرح کرتے تھے، تورات نکالتے تھے، تورات نکال کے اس طرح کرتے، تورات کے اندر جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لکھا ہوتا
حضور محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوتا اس تورات کی اس مقام کے اوپر، یعنی جہاں پر حضور علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ نبی ہیں، آخری نبی ہیں جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ پاک اس محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان قریشیوں کے اوپر ہمیں فتح عطا فرما۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر ہوتا یہ تھا کہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ ہار کے قریب پہنچاتے، یعنی لڑائی کے اندر ان کا پانسا جو ہے نا یہ کمزور ہوتا، یہ ہارنے والے ہوتے، لیکن جو ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر نام مصطفیٰ کو پیش فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کی فتح کو ان کی شکست کو اللہ تعالیٰ فتح کے اندر تبدیل فرما دیا کرتا۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے، دیکھیں نا کتنی نشانی، اور حضور کو اللہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ تو حضور کو ایسے پہچانتے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے۔ پھر بھی مجھے بتائیں ان لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ انکار کی وجہ تھی اسد ان کو پتہ ہے کیا بڑا ان کو نسلی تفاخر تھا، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے میں نے تمہیں چنا ہے سارے جہان کے اوپر، اور میں نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو کچھ کسی کو عطا نہیں فرمایا، لیکن تم بے وفا نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بنی اسرائیلیوں سے جو وعدے لیے تھے ان وعدوں کو تم نے پورا نہیں کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے وعدے لیے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو تم نے قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو تم نے باہر نہیں کرنا، ایک دوسرے کو تم نے قیدی نہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے وعدے لیے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ کی ذات اقدس سے جو وعدے کیے تھے ان سارے وعدوں کو توڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبوت بنی اسرائیل سے اٹھا کر بنی اسماعیل کو عطا فرما دی۔ تو ان کی پیریاں فقیریاں، ان کے چندے، ان کے نذرانے اور ان کی جو چودراہٹ تھی، جو ان کی بڑی بڑی وہ سار کے اوپر بیٹھ کر بدمعاشیاں کرتے تھے، وہ ساری ختم ہونے والی تھی۔ ان کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم تھی کہ یہ آقا محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سر جھکانا پڑے گا، ہمیں جو کچھ ملتا ہے، نذرانے ملتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس جو عہدے ہیں یہ عہدے ختم ہو جائیں گے، جو چودھریاں ہیں، جو سردار ہیں ہم، یہ ساری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم مذہبی پیشوا ہیں، کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کے حلال کو جس طرح حلال کرتے تھے، اللہ کے حلال کو جس طرح حرام کرتے تھے، لوگ اس کو حرام سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ جس کو یہ حرام کہتے تھے حلال ہوتا تھا، لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ حلال سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کی اپنی مرضی تھی، تو وہ ساری مرضیاں، منمانیاں، نفسانی خواہشات، ان کی اپنی مرضیاں، اپنی ذات کا بنائے ہوا دین، یہ سارا ان کو پانی کے اندر ڈبوتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو اس اسد کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور ابدی خسران اللہ تعالیٰ کی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسکنت اور لعنت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاری کر دی۔ تو دوستو اس بات کو یاد رکھو کہ کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ آپ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے یہ جو معاملات ہیں آپ ان کو کیوں یاد کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ حضور محمد مصطفیٰ جس گھڑی دنیا کے اندر تشریف لائیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور پیدا ہوئے، فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے کے اندر رکھ دیا ہے، اور بعض روایات کے اندر پھر یہ بھی آتا ہے حضور نے سر سجدے کے اندر رکھا ہے، پھر دعا کیا کی ہے؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس گھڑی حضور محمد مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے، ہمیں یاد کیا، ہماری بخشش کی، رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی، ہم ان گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں، ان گھڑیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ مومن کا شیوا ہے، یہ کیا ہے جو جس کے اندر معمولی سی انسانیت کو یار ایک گلاس پانی پلا دے۔ تو جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ ایک گلاس پانی کا وہ جو بدل ہوتے ہیں پوری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں مقام کے اوپر ہمیں ملا تھا۔ یہ بھی میں جس وقت آیا ان کے ساتھ میری یہی گپ شپ ہو رہی تھی مقصود بھائی کے ساتھ، میں نے کہا میں چھوٹا سا تھا، آپ فلاں جگہ ہوٹل کے اوپر ہمیں ملے تھے، آپ چائے لے کر آئے تھے، میرے والد صاحب کے لیے آپ نے جوتیاں خریدی تھی، مجھے دی تھی، میں آپ کے گھر آیا تھا، فلاں فلاں، یہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں۔ حضور دات علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک لمحہ صحبت کا یہ حق ہے کہ پوری زندگی اس بندے کو دعائے خیر کے اندر یاد رکھا جائے۔ ایک لمحہ صحبت کا یہ حق ہے، یعنی کسی بندے کے ساتھ آپ اس طرح ہے نا، ایک لمحہ صحبت کے اندر آپ بیٹھے ہیں نا، تو پوری زندگی یہ حق ہے کہ اس بندے کو آپ دعائے خیر کے اندر یاد رکھیں۔ یہاں پر تو 10 سال تم لوگ اکٹھا کاروبار کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، پھر تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، دور دور چلے جاتے ہو، تو راستے کے اندر کہیں ہم بازار میں بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو منہ چھپاتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ ہمیں پہچان نہ لے اور ایک کپ چائے کا ہمیں سے نہ پلانا پڑے۔ لیکن دیکھیں حضور دات علی اجویری کیا لکھتے ہیں، تو یاد رکھیں نا
پھر حضور علیہ السلام کا اس امت کے اوپر بلکہ پوری انسانیت کے اوپر کتنا کرم ہے کہ حضور علیہ السلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ جہاں پر تم ڈوبے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ حضور محمد مصطفیٰ کا کتنا احسان ہے تمہارے اوپر، یاد تو کرو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اتنا لڑائیاں جھگڑے کر کر کے تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ حضور محمد مصطفیٰ نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے تمہیں کمروں سے پکڑ کر جہنم کے کنارے سے پیچھے کھینچ کر جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذات مصطفیٰ کے صدقے وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی جان کے اوپر جان دینے والے بن گئے۔ آپ کو مہاجرین کا نہیں پتہ کہ جس وقت ہجرت کر کے آ گئے تھے، مہاجرین ہجرت کر کے جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے تھے، کیا ہوا تھا؟ انصار کیا کہنے لگے؟ انصار کہنے لگے یہ ہماری جائیداد ہے، آدھی تمہاری آدھی ہماری ہے، یعنی آج کے بعد نصف کے اندر تم حصے دار ہو، ہمارا کاروبار نصف تمہارا، بیویاں گردویں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک تمہاری ایک ہماری، یہاں تک کہ وراثت کے اندر بھی انہیں حصہ دیا گیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ حکم منسوخ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو زورہم ہوتے ہیں، یعنی جن کو جو تمہارے ان کے حصے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مقرر فرما دی، ورنہ پہلے اس طرح تھا یہ منہ بولے جو بھائی تھے، حضور نے جو بھائی چارہ مقرر فرمایا تھا، سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، اس میں باقاعدہ جس وقت بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی وراثت اس کو ملا کرتی تھی۔ یعنی دیکھیں نا، وہی لوگ جو ایک دوسرے اوس و خزرج کی لڑائیاں کس کو نہیں پتہ، اوس و خزرج کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ذات مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے تو ایک کلمے کے اندر، ایک توحید کی اس لڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صدقہ مصطفیٰ ان کو پرو دیا، کس طرح ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ تو یہ امت، اس امت کے اوپر، اس انسانیت کے اوپر ذات مصطفیٰ کا احسان، تو ہم کیا کرنے والے؟ ان احسان کو یاد کرنے والے، ہم امتی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے۔ لہذا یاد رکھو یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ مہینہ آج لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، پریشانی نہ ہوا کرے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود مبارک کا مہینہ، یاد رکھیں۔ یعنی ربیع الاول پاک کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ ذات مصطفیٰ کے تذکرے کا مہینہ ہوتا ہے کہ حضور کس طرح دنیا کے اندر آئے، جس وقت حضور دنیا کے اندر آئے اس سے پہلے حالات کیا تھے، پھر دنیا کے اندر آئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح تبدیلی فرمائی، ذات مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات فرمائے۔ یہ حضور کے وجود کا ذکر کا موسم ہوتا ہے، کبھی حضور کی آنکھوں کا تذکرہ کریں، کبھی حضور کی زلفوں کا تذکرہ کریں، کبھی حضور علیہ السلام کے شفتین طیبین کا تذکرہ کریں، کبھی حضور علیہ السلام کے یدین طیبین کا تذکرہ کریں، کبھی آقا علیہ السلام کے قدمین طیبین کا تذکرہ کریں، کبھی حضور کی گفتار کا، کبھی حضور کی رفتار کا، کبھی حضور کے پسینے کا، کبھی حضور کے مدینے کا، یہ ذکر کریں۔ یہ ربیع الاول کے اندر یہ، اور باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں نا، باقی 11 مہینوں کے اندر تعلیمات مصطفیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی ایک مہینہ ربیع الاول پاک کا ذات مصطفیٰ کا ذکر، باقی 11 مہینے تعلیمات مصطفیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ابھی وقت بھی مختصر ہے، میں بات بس اختتام کی طرف ایک بات